عرض کی منم و ہمی تمنا کہ بوقت چاں سپردن بروخے تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی. حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور اس دور میں بھی اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی راہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا در انور ہے بس. اور امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے مکتوبات شریف میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے کہ رب تک پہنچنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ رسول اللہ کی ذات ہے. وہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے، اور کوئی چیز بھی نہیں. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. شہادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے جان دینا. سبحان اللہ. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ دنیا کی کسی چیز کی نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت، نہ بادشاہیاں، کسی چیز کی ضرورت نہیں. صرف رسول اللہ کی عزت اور آبرو پر کٹ مرنے کی ضرورت ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور آگے کیا فرمایا ایک بار، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت. دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت. دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت. جس طرح آج ہو رہا ہے ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اقبال نے فرمایا کہ ایسی تجارت میں صرف مسلمان کا خسارہ ہی ہے. آج آپ لوگ دیکھ لیں، سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ ہم لوگ 15 نومبر کو جب فیض آباد پہنچے اور 22,000 شیل انہوں نے ہمارے اوپر برسایا، اور پکی گولیاں جو تھیں وہ الگ چلائیں، ربڑ کی گولیاں الگ چلائیں. اور لیاقت باغ سے لے کے فیض آباد تک وہ کون سا ظلم ہے جو رسول اللہ کے غلاموں پر انہوں نے نہیں ڈھایا، مگر اس کے باوجود رسول اللہ کے غلام ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی زبان پر ایک ہی بات ہے، یا رسول اللہ یہ جتنے مرضی ہمارے اوپر ظلم کر لیں، یہ جو کچھ مرضی کر لیں، مگر ہم آپ کی عزت اور ناموس کے لیے میدان میں نکل آئے ہیں. ہم قربانیاں دینے سے ذرا گھبرانے والے نہیں ہیں. ہم اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں. اور کائنات میں صرف بات بھی اتنی سی ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہی صرف، وہ بابا جان نے کیا فرمایا تھا کہ ہم جینے کے لیے نہیں جیتے، ہم رسول اللہ کے لیے جیتے ہیں. ہم جینے کے لیے نہیں جیتے، ہم صرف رسول اللہ کے لیے جیتے ہیں. اور پھر انہوں نے اتنی شیلنگ، اتنے ظلم ڈالنے کے بعد پھر ہمارے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا. وہ معاہدہ کیا کیا کہ ہم 3 مہینے میں فیصلہ کر کے 90 دن کا ہمیں وقت دو، فیصلہ کر کے ہم
فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں گے اور فرانس کے ساتھ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے بولنے سے پہلے ہی، ہمارے میدان میں آنے سے پہلے ہی اگر ان کے دل میں کوئی رتی برابر ایمان کی رونق موجود ہوتی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق موجود ہوتا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جس وقت اس فرانس کے خنزیر نے، خنزیر بھی اس کو کہنا خنزیر کی توہین ہے، کیونکہ خنزیر ضرور ہے مگر گستاخ رسول نہیں ہے۔ خنزیر بھی کہنا یہ خنزیر کی توہین ہے، یہ تو حرامی النسل ہے، کیونکہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، کہ جو میرے محبوب کی گستاخی کرتا ہے، میرے محبوب کے غلاموں، رب فرما رہا ہے وہ ویسے ہی نہیں کرتا، وہ حرامی ہے اسی وجہ سے کرتا ہے۔ اس حرام زادے نے اگر گستاخی کی تھی اور یہ جسارت کی تھی تو ہمارے ملک، پوری دنیا کے مسلمان حکمران جتنے ہیں، سب کو چاہیے تھا کہ اسی وقت جہاد کے لیے میدان میں نکل آتے، سب کو یہ چاہیے تھا۔ اور ہمارے پاکستان کے، کیونکہ ہم لگے تو نہیں ہیں نا یار، ہم سائیوں والے ہیں، ہم تو سائیوں والے ہیں نا، کیونکہ پاکستان ہم نے ویسے ہی تو نہیں بنایا تھا نا۔ پاکستان جب بن رہا تھا تو لاکھوں مسلمانوں نے کیوں قربانیاں دی تھیں، لاکھوں مسلمانوں نے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے گلے کیوں کاٹ دیے تھے، اور خود ہی ان کو کنووں کے بیچ میں پھینکنے پر کیوں مجبور ہو گئے تھے؟ صرف ایک ہی وجہ تھی، روٹی پانی کے لیے تو کوئی اپنی بیٹی کو نہیں کاٹتا نا۔ بیٹیوں کے لیے تو لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، بیٹیوں کے اوپر تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور زمین کے لیے تو نہیں کوئی کرتا نا، روٹی پانی اور مکان کے لیے نہیں کرتا۔ یہ صرف ایک ہی بات تھی کہ رسول اللہ کا دین اور رسول اللہ کی عزت اور عظمت ہمیں صرف موقوف تھی، صرف یہی وجہ تھی، اور ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، اور دستور ریاست کیا ہوگا۔ یہ صرف مقصد تو یہ تھا۔ اور پاکستان بننے کے بعد یہ لوگ اتنا بھی نہ کر سکے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی عزت اور ناموس پہ ڈھاکہ ڈالا فرانس نے، اس کے لیے اعلان جہاد ہی کر دیتے، اس کو دھمکی لگا دیتے کہ تو رک جا، انسان بن جا، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے میدان میں لے کے آ رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا، مگر بدلے میں انہوں نے کیا کیا کہ جو رسول اللہ کی عزت اور ناموس کی بات کرنے فیض آباد پہنچے، پہلے تو انہوں نے ان کو گھروں سے اٹھانا شروع کر دیا، چھاپے مارے، پرچے کاٹے۔ ہمیں پرچوں کا تو ڈر نہیں ہے، ہمیں چھاپوں کا بھی ڈر نہیں۔ تم نے جو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، اس کی بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں تو صرف اس چیز کی پریشانی ہوئی کہ یار تم کس کے لیے، کن کے مقابلے میں آ رہے ہو، اور اب تو بات صرف اوپر چلی گئی ہے، اب تمہارا ہمارے ساتھ تو مقابلہ نہیں رہا، اب تو ڈائریکٹ تمہارا مقابلہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو گیا ہے۔